اس دوران ولید بن مغیرہ نے ایک اشکال کیا کہ یہ نبوت اس مکہ کے ایک یتیم شخص پر ہی اترنی تھی معاذ اللہ. ابو الاسود ثقفی طائف کا اتنا زبردست بڑا سردار ہے اور مکہ میں ہم سردار لوگ ہیں، تو یہ نبوت ہم پر کیوں نہیں اتری؟ یہ نبوت ابو الاسود ثقفی پر کیوں نہیں اتری؟ یہ اس یتیم بچے پر ہی اتری، اسی محمد پر ہی اتری. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ مکہ اور طائف کے دو بڑے سرداروں پر کیوں نہیں اتارا گیا، اس محمد پر معاذ اللہ کیوں اتارا گیا؟ اللہ آگے سوال کر رہے ہیں، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی مرضی سے اللہ کی رحمت اترے گی، کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اللہ فرما رہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی معیشت کو، روزی کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی درجات کی بلندی، اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام بلند ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ نبوت فلانے پر اترنی چاہیے تھی، فلانے پر کیوں اتر گئی. اللہ نے یہ آیتیں اتاری. 3 سال کا عرصہ اس طرح پورے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا تکالیف کے اندر گزرا، مصائب کے اندر گزرا.